السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ محمد بن قاسم کے بعد ہندوستان میں دو بڑی اسلامی ریاستیں ریاست ملتان اور ریاست منصورہ قائم تھی، لیکن ایک نئے فرقے نے ان دونوں ریاستوں کو تباہ کر دیا۔ یہ فرقہ کرامتہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس فرقے کے پیروکار اپنے آپ کو مسلمان تو ظاہر کرتے تھے، لیکن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے قائل نہ تھے اور ان کے ہاں حرام و حلال کی بھی کوئی تمیز نہ تھی۔ افغانستان کے بادشاہ ناصر الدین سبکتگین اور اس کا بیٹا محمود غزنوی کرامتہ کی اس لا مذہب اور انقلابی جماعت کے شدید دشمن تھے، جس نے کہ مصر اور عرب سے لے کر ہندوستان تک ایک ہلچل برپا کر رکھی تھی۔ یہ وہی کرامتہ تھے جنہوں نے سندھ میں مسلم حکومت کا چراغ گل کیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب امیر سبکتگین کو افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں فتوحات حاصل ہو رہی تھی۔ اسی زمانے میں پنجاب کے راجہ جے پال کی حکومت خوب ترقی کر رہی تھی۔ یہ مشرق کی طاقتور ترین حکومت شمار کی جاتی تھی۔ راجہ جے پال امیر سبکتگین کی حکومت اور بڑھتی ہوئی فتوحات اور طاقت کا بڑی غور اور تشویش کے ساتھ مطالعہ کر رہا تھا، اور اس کو یہ فکر تھی کہ سبکتگین اور اس کی طاقت کا وہ سیلاب جو افغانستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، کہیں ہندوستان کی جانب رخ نہ کر لے۔ لہٰذا جے پال نے اس اندیشے کے پیش نظر طے کیا کہ اس سے پہلے کہ سبکتگین ہندوستان آئے، کیوں نہ اس کے گھر میں ہی گھس کر پہلی ہی اس کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ لہٰذا جے پال نے 374 ہجری بمطابق 984 عیسوی کو ایک ایسے وقت میں جب سبکتگین اور ان کے بیٹے محمود کو نیشا پور میں باغیوں اور دلمیوں نے گھیر رکھا تھا، جے پال نے اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے ایک بہت بڑے لشکر جرار کے ساتھ غزنی پر حملہ کر دیا۔ امیر سبکتگین اور ان کا بیٹا محمود ابھی توس کے میدان میں باغیوں اور دلمیوں سے لڑ ہی رہے تھے کہ راجہ جے پال کا لاؤ لشکر سلطنتی غزنی کی حدود میں داخل ہو گیا۔ جب امیر سبکتگین اور محمود کو اطلاع ملی تو ان کے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ وہ فوراً اپنی سلطنت کو بچانے غزنی پہنچ گئے۔ لہٰذا لمغان کے میدان میں راجہ جے پال اور امیر سبکتگین کے لشکروں کا مقابلہ ہوا۔ امیر سبکتگین راجہ جے پال کے فوج کے مقابلے میں 1/4 سے بھی کم تھی، لہٰذا ان کی شکست یقینی تصور کی جانے لگی۔ لیکن آندھی، طوفان اور برف باری کی وجہ سے راجہ کے سپاہی اور ہاتھی گھوڑے اکڑ کر مرنے لگے۔ امیر سبکتگین کے سپاہی چونکہ شدید برف باری کے عادی تھے، اس لیے ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ راجہ جے پال نے جان بخشی کی درخواست کر دی۔ راجہ جے پال نے وعدہ کیا کہ اگر اسے اس مرتبہ معاف کر دیا گیا تو وہ ہمیشہ وفادار رہے گا۔ اس کے علاوہ راجہ نے وعدہ کیا کہ اگر اس کا قصور معاف کر دیا جائے تو وہ بے اندازہ زر و جواہر، 10 لاکھ درہم نقد، 50 ہاتھی، کئی شہر اور سرحدی قلعے بطور توان جنگ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ امیر سبکتگین ان شرائط پر راجہ کو معاف کرنے پر آمادہ ہوا تو محمود اور فوجی افسروں کی رائے تھی کہ ایسے خطرناک دشمن کو قابو میں آ جانے کے بعد اسے چھوڑنا ہرگز دانشمندی نہیں۔ لیکن امیر راجہ کی لجاجت اور خوشامد سے متاثر ہو گیا اور انہوں نے راجہ کو معاف کر دیا۔ راجہ جے پال نے بظاہر تو امیر سبکتگین سے وفاداری کا عہد کر لیا تھا، لیکن در حقیقت یہ اس کا ایک فوجی چکمہ تھا تاکہ رہائی حاصل ہو جائے۔ لہٰذا واپس پہنچنے پر اس نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی اور تمام رجاؤں کے نام خطوط روانہ کر دیے، جن میں لکھا گیا تھا کہ سبکتگین پنجاب پر حملہ کرنے کے بعد تمام ہندو حکومتوں کو ختم کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے، اس لیے تمام رجاؤں کا فرض ہے کہ وہ بیرونی حملے سے بچنے کے لیے جمع ہو جائے، ورنہ سب سے پہلے پنجاب کی حکومت ختم ہوگی، اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری ہندو حکومتیں فنا ہو جائے گی۔ یہ خطوط ایسے انداز میں لکھے گئے تھے کہ تمام رجاؤں کو لگا کہ شاید امیر سبکتگین ان کے دھرم بگاڑنے پر تلا ہوا ہے، لہٰذا سب نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور اپنے بہترین لشکر راجہ جے پال کے حوالے کر دیے۔ لہٰذا راجہ جے پال نے ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ 374 ہجری بمطابق 986 عیسوی کو
غزنی پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں راجا کے لشکر میں 3 لاکھ پیادے اور سوار تھے، بہت سے جنگی ہاتھی بھی تھے۔ اس کے برخلاف سبکتگین کی فوج 60,000 سے زیادہ نہیں تھی۔ دونوں میں گمسام کی لڑائی ہوتی رہی۔ ابتدا میں تو راجا کی فوج مردانہ وار مقابلہ کرتی رہی، لیکن بعد میں راجا کی فوج میں کمزوری پیدا ہو گئی، جس کی وجہ سے راجا جے پال کو شکست کھانے کے بعد میدان سے بھاگنا پڑا۔ اس جنگ کے کچھ عرصہ بعد 387 ہجری بمطابق 997 عیسوی کو امیر سبکتگین کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ محمود غزنوی تخت نشین ہوا۔ سبکتگین جیسے تجربہ کار جنرل کے مرنے کے بعد راجا جے پال کو یہ امید ہو گئی کہ وہ نو عمر محمود غزنوی کو نیچا دکھا کر ضرور اپنی کھوئی ہوئی عزت بحال کر سکے گا۔ چنانچہ اس نے 351 ہجری بمطابق 1001 عیسوی کو ایک بار پھر ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ غزنی روانہ ہوا۔ پشاور کے قریب دونوں لشکر میں گمسان کی جنگ چھڑ گئی۔ محمود غزنوی کے لشکر کی تعداد اگرچہ 10,000 سے زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی راجا جے پال کی فوج اس کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ راجا کی فوج 5,000 لاشیں میدان میں چھوڑ کر اور راجا جے پال کو 15 سرداروں کے ہمراہ گرفتار کرا کے لاہور بھاگ گئی۔ راجا جے پال نے محمود غزنوی کو ایک بار پھر یقین دلایا کہ وہ اس بار پچھلی غلطی نہیں دہرائے گا اور تمام عمر خراج بیچتا رہے گا اور پنجاب کو غزنی کا ایک صوبہ سمجھتے ہوئے محمود کی جانب سے حکومت کرے گا۔ چنانچہ محمود غزنوی نے ایک بار پھر راجا پر اعتبار کرتے ہوئے اسے غزنی سے لاہور رخصت کر دیا۔ لاہور پہنچ کر راجا نے اپنے تخت اپنے بیٹے آنند پال کی سپرد کیا اور خود شکستوں کی پے در پے ندامت سے اس قدر متاثر رہا کہ جلتی آگ میں کود کر اپنا خاتمہ کر لیا، اور مرتے وقت بیٹے کو وصیت کی کہ وہ محمود کے خلاف کوئی قدم نہ اٹھائے اور برابر سالانہ خراج بیچتا رہے۔ راجا جے پال کی شکست اور آنند پال کے باجگزار ہو جانے کے بعد محمود غزنوی کو اچانک اطلاع ملی کہ سندھ میں کرامتا کی سرگرمیاں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور راجاؤں کو ہر قسم کی امداد پہنچانے کے معاہدے بھی کر لیے ہے۔ لہٰذا کرامتا کا کلہ کما کرتے کرتے سلطان محمود غزنوی نے باتنا، ملتان، کانگر کوٹ تک بڑھ گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سارے کرامتا کو ان سارے راجاؤں کی مدد حاصل تھی۔ اس کے بعد بھی کئی راجا سلطان محمود غزنوی کے خلاف سازشیں کرتے رہے اور محمود ان سازشوں کو کچلتا ہوا آگے بڑھتا گیا اور ہندوستان کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ محمود غزنوی کے حملوں میں سب سے مشہور حملہ سومناتھ مندر پر حملہ ہے۔ اس بارے میں تاریخ دانوں میں بہت اختلاف پایا جاتا ہے، چونکہ سومناتھ مندر میں بیش قیمت سونا جواہر پڑے تھے، اس لیے کچھ مورخین کہتے ہیں کہ محمود غزنوی کے سپاہیوں نے مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے اس مندر پر حملہ کر دیا تھا۔ تاہم کچھ مورخین کہتے ہیں کہ چونکہ مترا مہابن اور تانسیر کے برہمن اور مذہبی پیشواؤں نے تانسیر کے مندر کی طرح سومناتھ کے مندر کو بھی محمود کے خلاف سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بنا لیا تھا، اور کرامتا بھی اس مقام پر ان برہمنوں اور مذہبی پیشواؤں سے مل کر محمود کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے۔ اس لیے محمود نے یہ ضروری سمجھا کہ اپنی مخالفین کے اس نئے مرکز کو بھی تباہ اور برباد کر ڈالے۔ سومناتھ کا مندر کس قدر عظیم الشان تھا، اس کا اندازہ مورخوں کے اس بیان سے ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کے در و دیوار میں بے شمار جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ 200 من سونے کی زنجیریں لٹکی ہوئی تھی، اس میں سینکڑوں گھنٹے آویزات تھے۔ اس مندر کے اخراجات کے لیے 2000 گاؤں وقف تھے اور 2000 پنڈت اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ 500 جوان اور خوبصورت لڑکیاں اس مندر کی خدمت کے لیے دیو داسیاں بنی ہوئی تھی۔ اس تاریخی مندر کی حفاظت کے لیے 10,000 راجپوتوں کی فوج بھی ہر وقت سینہ سپر رہتی تھی۔ سلطان نے جو ہی اس مندر پر حملہ کیا، ایک طرف 10,000 راجپوت میدان میں آ گئے اور دوسری جانب ہزارہ عام باشندے اپنی عبادت خانے کو بچانے کے لیے مسلح ہو کر دوڑ پڑے۔ محمود کے خلاف اتنا بڑا لشکر جمع ہو گیا کہ محمود جیسا بہادر شخص بھی پریشان ہو گیا، حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آ گیا کہ محمود کے لشکر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، لیکن محمود نے ہمت نہ ہاری اور ایک زبردست حملہ کر دیا، جس سے مندر میں لڑنے والے سپاہی سمندر میں کودنے لگے اور تھوڑی ہی دیر میں محمود کا مندر پر قبضہ ہو چکا تھا۔ محمود نے مندر میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے مندر کے بت سومناتھ کو توڑا، اس کے بعد تمام دولت پر قبضہ کر لیا۔ کچھ معتزب تاریخ دانوں نے
उन्होंने महमूद को हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन और लुटेरा करार दिया है, लेकिन हकीकत ये नहीं है, क्योंकि अगर महमूद वाकई मंदिरों और बुतों का दुश्मन होता तो सोमनाथ मंदिर पर हमले से पहले उन्होंने हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। वो अगर चाहते तो बेशुमार मंदिरों को मिस्मार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सोमनाथ मंदिर पर उन्होंने इसलिए हमला किया था क्योंकि हिंदू पंडितों और कुछ बेअकल जासूसों ने मंदिर को ही मोर्चा बना लिया था। महमूद गजनवी की वफात के बाद उनके जानिशीनों में अमारत के लिए रस्साकशी शुरू हुई, जो बलाखिर गजनवी सल्तनत के जवाल पर मुतनिज हुई। महमूद गजनवी इस्लामी तारीख में सुनहरी अल्फाज से अपना नाम रकम करने के बाद 30 अप्रैल 1030 में दुनिया फानी से कोच कर गए। महमूद गजनवी इस्लामी तारीख में सुनहरी अल्फाज से अपना नाम रकम करने के बाद 30 अप्रैल 1030 ईस्वी में दुनिया फानी से कोच कर गए। जी दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी या बुरी? इस बारे में अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप लोगों को पसंद भी आता है या नहीं। कमेंट करने पर आपके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, अलबत्ता मेरी हौसला अफजाई ज़रूर होगी, और अगर वीडियो में कोई खामी है तो उसको मैं निकाल सकूँगा। शुक्रिया।